وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقی۔ یقیناً ہم یہاں ایک فریضہ عبادت کا سر انجام دینے کے بعد جمع ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے وہ روزے جو ہے وہ رکھے ہیں، اور رات کا قیام اللہ نے جن کو توفیق دی ہے انہوں نے رات کا قیام کیا ہے۔ اب یہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد اب یہاں ہم جمع ہوئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً آج کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں کے اندر شامل کر لیں جن کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہ اپنی جنتوں کا جن کو وارث بنائیں گے، اللہ جن کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ ہمیں اپنے ان بندوں کے اندر شامل فرما لیں۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا: اے میرے صحابہ، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب سے یقیناً حیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے صحابہ، میں جانتا ہوں جس حیا کی آپ بات کر رہے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کی بات نہیں کر رہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہوں: استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حیا کرنے کا حق جو ہے وہ کس طرح ادا ہوگا؟ ہم اللہ سے یقیناً ہر بات کے اندر، ہر چیز کے اندر ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے صحابہ، تین چیزیں ایسی ہیں فرمایا جو ان کو ادا کرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے حیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے انسان کا یہ سر جو ہے اور اس کے اندر جو دماغ ہے، فرمایا اس کی حفاظت کرنا یہ اللہ سے حیا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ یہ معموری ہے انسان کی، اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اندر اچھا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کرو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ داخل نہ ہو، کیونکہ تم جو اس کے اندر محفوظ کر رہے ہو وہ اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ جو تم سوچتے ہو، جو تم خیال اپنے دماغ کے اندر لاتے ہو،
وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے فرمایا جو اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، اس دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اندر برے خیالات اور بری باتیں جو ہے وہ نہیں سوچتا، برے خیالات اس کے دماغ کے اندر نہیں آتے۔ جب برے خیالات نہیں آتے تو یہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے حیا کر رہا ہے، یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میرے صحابہ یہ پیٹ ہے، فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ جو پیٹ کا خیال رکھتا ہے، پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو بندہ کھاتا ہے، جو پیتا ہے، فرمایا کہ وہ حلال کا ہونا چاہیے، وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، یہ ہمیں اس بات کی جو ہے، ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ ابھارتا ہے اور اس بات کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایمان والو، جس طرح تم رمضان کے اندر گناہوں سے بچتے تھے، حرام کے کاموں سے بچتے تھے، حرام چیزوں سے بچتے تھے، کہ تمہارے دماغ کے اندر کوئی ایسا خیال نہ آئے، برا خیال نہ آئے، تمہارے پیٹ کے اندر کوئی حرام چیز نہ جائے۔ فرمایا کہ ساری زندگی کے اندر تم نے اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ ساری زندگی جو ہے آپ نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو فرمایا آپ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ ہے موت، موت کو یاد کرنا۔ فرمایا کہ موت کو یاد رکھنا، موت کو ہر وقت جو بندہ یاد رکھتا ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ حیا کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا ان السمع، یہ جو کان ہیں، اور فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں، اور یہ جو دل ہے، فرمایا ان تینوں چیزوں سے بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کانوں، تم نے جو سنا تھا وہ کیا سنا تھا؟ آنکھوں، جو تم نے دیکھا تھا وہ کیا دیکھا تھا؟ دل، تو نے سوچا تھا، تیرے اندر جو خیالات وسوسات پیدا ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ ان 3 چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا جو ان 3 چیزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، کان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مسلمان جو ہے ذلت اور پستی کے اندر ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں، آج ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حرم کے اندر جو ہے، مسجد نبوی کے اندر، بیت اللہ کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ مسلمان وہ پریشان حال ہیں، کافر پھر بھی اس کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہماری دعائیں وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں، حرم کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، فلسطین کے بچے جو ہے، ان کی مائیں جو ہیں وہ شہید ہو گئی، باپ شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پیٹ جو اس کے اندر جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو اس کا دماغ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری صحیح ہو جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بڑی عبادت حج، فرمایا کہ ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے، یا ربی کہتا ہے، اے اللہ، اے میرے رب، اے میری رب، میری دعا قبول فرما۔ فرمایا اللہ اس کی دعا کو نہیں قبول کرتے۔ کہاں کھڑا ہے؟ بیت اللہ کے اندر، کہ غلاف کو پکڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس کا کھانا حرام کیا ہے، اس کا پینا حرام کیا ہے، اس کا پہننا حرام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ آج غور کرنے کی، فکر کرنے کی بات ہے بھائیوں، آج عالم اسلام کے اندر خوشی تو ضرور منائی جا رہی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن، خوشی کا دن ہے، لیکن پوچھئے ان مسلمانوں سے جو ایک بچہ اکیلا رہ گیا ہے، خاندان کا اکیلا بچہ رہ گیا ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا ہے، اس کی خوشی کیسی خوشی ہوگی؟ آج میری اور آپ کی خوشی اپنے بچوں کے اندر ہے، ان کی خوشیاں کیسی خوشیاں ہوں گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچہ مٹی کے اندر کھیل رہا ہے، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اٹھاتے ہیں، پوچھا صحابہ سے یہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ کے رسول اس کا والد احد کے اندر شہید ہو گیا، یہ بچہ جو ہے یتیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ جس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ ہوں۔ آپ لے کے گئے گھر کے اندر، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اس بچے کا منہ دھو دو اور اس کو غسل دے دو اور اس کو حسن حسین کے کپڑے پہنا دو، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، ایک مسلمانوں کا شہید کا بچہ ہے۔ آج میں اور آپ ان کی خوشیوں کو بھی یاد رکھیں بھائیوں، وہ جو آج بچے اپنی ماؤں کی قبروں کے اوپر جا کے رو رہے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس جو ہے کئی طرح کی نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھائیو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ ان کی مظلومیت کو بھی ختم کر دے، اللہ ان کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے اللہ تو کافی ہو جا، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ یہ خوشی کے دن ان کو بھی دکھا دے، اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما دے، اللہ ان لوگوں کو آزادی نصیب فرما دے، وہ بھی اسی طرح جس طرح آج خوشی ہم مناتے ہیں وہ بھی اسی طرح خوشی منائیں۔ یہ تین باتیں ہیں بھائیوں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ساری زندگی اپنی بسر کرنی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اور یقیناً یہ آج جب میں ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، پھر اس کی مزدوری لینے کا جب وقت آتا ہے، اس وقت جو ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، اس وقت بھی عاجزی کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اپنا آج یہ خوشی کا دن جو ہے اس کو اللہ کے نافرمانی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔